ہم اکثر ایسے کام کرتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے صرف رشتوں کو نبھانے کے لیے۔ خاص طور پر وہ بہنیں جو سسرال میں رہتی ہیں، انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کون انہیں پسند نہیں کرتا، کون انہیں نظر انداز کرتا ہے، کون ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی وہ مجبور ہو کر سب کچھ برداشت کرتی ہیں۔ ایسے ماحول میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ خود کو کیسے بچائیں، اپنی مینٹلی ہیلتھ کو خیال کیسے رکھیں اور اپنی عزت کیسے قائم کریں۔ السلام علیکم جی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میری دعا ہوتی ہے آپ سب ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اس نئی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جی، آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور میری ویڈیو فل واچ کیجیے گا۔ تو جی، اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اب آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگ جان بوجھ کر آپ پر الزام لگا رہے ہیں، آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ بار بار اپنی صفائی دینے سے گریز کریں۔ بار بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ان کا مقصد صرف آپ کو پریشان کرنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنی صفائی دیں گی، اتنا ہی لوگ آپ کو کمزور سمجھیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ خاموش رہیں، اگنور کریں اور دل میں یہ سوچیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے میں ایسی ہوں تو ٹھیک ہے، میں ایسی ہی ہوں۔ اگر دل نہیں کرتا تو وہاں سے اٹھ جائیں، اپنے کمرے میں واپس آ جائیں، اپنی پیس کو ترجیح دیں۔ یاد رکھیں، آپ ہر کسی کی کہانی میں ہیرو نہیں بن سکتی۔ جو لوگ آپ کو ناپسند کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، آپ ہر کسی کو بدل نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی سنبھالنا نہیں جانتے اور دوسروں کی زندگی خراب کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد بس یہ ہوتا ہے کہ کس کو کیسے نیچا دکھایا جائے۔ اگر آپ ان کی باتوں کو دل پر لے رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کی غلطی ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں، پھر بھی آپ انہیں اپنی پیس خراب کرنے دیتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو ناپسند کرتا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ آپ کسی کے دل میں جبر محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ اپنی خوشی پر دھیان دیں، اپنی زندگی کو جتنا ممکن ہو پرائیویٹ رکھیں۔ اپنے پروفیشنل باتیں، ہسبینڈ، فیوچر پلان، ہسبینڈ کے ساتھ یہ تعلقات، یہ سب کسی سے ڈسکس نہ کریں۔ اکثر بہنیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ کوئی تھوڑی سی اچھی بات کرے تو اپنی پوری زندگی کھول کر بتا دیتی ہیں، جبکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں آگے چلی جائیں گی۔ اسی لیے اپنی زندگی اور تعلقات کو زیادہ محفوظ رکھیں۔ جب کوئی ایک بار آپ کا ٹرسٹ توڑ دے تو دوبارہ وہی غلطی نہ کریں۔ اگر آپ کسی کو تیسری بار موقع دے رہی ہیں تو پھر مسئلہ اس کا نہیں، آپ کا ہے۔ بہت لوگ کہیں گے کہ ایسا کرنے سے انسان اکیلا رہ جائے گا، لیکن سب سے اہم آپ خود ہیں، آپ کا سکون ہے، آپ کے بچے ہیں۔ اگر مجبوراً ایسے لوگوں سے ملنا پڑ رہا ہے تو ملیں، لیکن ڈسکس کے ساتھ، دل سے نہیں۔ صرف رسم کے لیے سامنے والے کو بولنے کا موقع دیں، خود زیادہ نہ بولیں اور اپنی زندگی کا کوئی راز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں جو کل آپ کے خلاف استعمال ہو سکے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے فیوچر میں کام آئے، چاہے یوٹیوب ہو، کوئی اور ہو، اپنا کوئی پروجیکٹ ہو۔ یہ سب باتیں صرف پریکٹیکل لائف کی ہیں، کوئی فلمی یا ڈرامے والی باتیں نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کا صرف ایک حل ہے، اگنور کریں، ڈسکس نہ رکھیں اور اپنی زندگی کو جتنا ممکن ہو پرائیویٹ رکھیں۔ اپنی زندگی میں جب آپ اپنی حدیں واضح کر لیں تو لوگ بھی بات کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ اگر یہ لمٹ کراس ہوئی تو کیا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کسی کو 100% خوش نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی سب کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ سب کو خوش کرنے کی کوشش کرنے سے
آپ تھک جائیں گے، اندر سے خالی ہو جائیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے خود کو خوش رکھیں، اپنی لمٹس بنائیں اور ان پر قائم رہیں۔ اپنی زندگی کسی اور کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے سکون کے لیے ہے۔ اپنی عزت خود بنائیں، اپنی پیس کو خود بچائیں۔ جس دن آپ نے خود کو اہم سمجھ لیا، دنیا بھی آپ کو اہم سمجھنے لگے گی۔ اپنی زندگی کو ٹرمز پر جینا سیکھیں، اپنی خوشی پر فوکس کریں اور خود کی قدر پہچانیں، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ایسے حالات میں جب آپ کو مجبور ہو کر لوگوں سے ملنا پڑے یا وہ آپ کو ناپسند کریں تو آپ اپنی عزت اور سکون کو کیسے برقرار رکھ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنی حدود مقرر کریں۔ آپ کو واضح کرنا ہے کہ آپ کی زندگی میں کون سی باتیں قابل قبول ہیں اور کون سی نہیں۔ جب آپ نے یہ حدود واضح کر دی تو لوگ پہلے سوچیں گے کہ اگر وہ ان حدود کو توڑ دیں گے تو کیا ہوگا۔ یہ نہ صرف آپ کی عزت بڑھائے گا بلکہ آپ کو اندر سے مضبوط بھی بنائے گا۔ دوسرا، اپنی توانائی صرف اپنی ترقیاتی اور خوشیوں پر لگائیں۔ جو لوگ دوسروں کی زندگی خراب کرنے میں لگے رہتے ہیں ان کے چکر میں نہ آئیں۔ اپنی زندگی کی توانائی صرف اپنے کام میں، اپنے ہنر اور اپنے منصوبوں میں لگائیں، یہ آپ کو اندر سے خوش اور مضبوط رکھے گا۔ تیسرا، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ آپ کوئی ہنر سیکھیں، کوئی منصوبہ شروع کریں یا بچوں کی تربیت اور تعلیم پر توجہ دیں۔ جب آپ مصروف رہیں گی تو منفی باتیں اور لوگ آپ پر اثر نہیں کریں گے۔ چوتھا، اپنے فیصلے خود کریں۔ کسی کی توقعات یا دباؤ میں آ کر اپنے اصول مت چھوڑیں۔ آپ کا کام ہے کہ اپنے فیصلے خود کریں اور ان پر قائم رہیں۔ کوئی بھی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی عزت یا خوشی سے سمجھوتہ کریں۔ پانچویں بات، دوسروں کی منفی حرکتوں کو دل پر نہ لیں۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ آپ کو ان کی حرکتوں سے اپنی قدر یا عزت کبھی کم نہیں ہونے دینی۔ اپنے فیصلے، اپنی حدود اور اپنی عزت پر قائم رہیں۔ چھٹا، اپنی زندگی کو پرائیویٹ رکھیں۔ اپنی ذاتی باتیں، مستقبل کے منصوبے یا تعلقات کے معاملات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ یہ آپ کے بعد مشکلات سے بچائیں اور آپ کی زندگی کو محفوظ رکھیں۔ ساتویں، اپنی خوشی اور سکون کو ترجیح دیں۔ اپنی زندگی میں وہ کریں جو آپ کو اندر سے خوش کرے۔ دوسروں کے دباؤ یا رائے کی فکر میں اپنی خوشی مت کھوئیں۔ جب آپ اپنے سکون کو اہمیت دیں گی تب آپ کی زندگی میں حقیقی خوشی آئے گی۔ آخری اور سب سے اہم بات، اپنے آپ کو منصوبے اور خود مختار بنائیں۔ جب آپ نے خود کو اہم سمجھنا شروع کر دیا تو دنیا بھی آپ کو اہم سمجھنے لگے گی۔ اپنی زندگی اپنے اصولوں پر جئیں، اپنی عزت اور خوشیوں کو سب سے پہلے رکھیں، یہی اصل طاقت ہے۔ لہٰذا آج سے اپنی حدیں قائم کریں، اپنی عزت بنائیں اور اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر جئیں۔ جب آپ یہ کر لیں گی تو آپ کی زندگی میں سکون اور